اسکاٹ لینڈ کا ینگسٹ ممبر ہوں. اسی بزم اردو اسکاٹ لینڈ کے پلیٹ فارم سے آج کی خوبصورت سپہر میں جب ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کی کتاب صدا بصحرا کی تقریب رونمائی اور محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے، میں آپ سب کو اس حال میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. معزز حاضرین، بزم اردو اسکاٹ لینڈ کا بیج برسوں قبل پروفیسر طارق منیر صاحب نے اپنے دوستوں کے ہمراہ بویا تھا، جن میں اعجاز نذیر صاحب، محمد ارشد صاحب، سعید مجید خان صاحب، طاہر بشیر صاحب، محمد ریاض صاحب اور ڈاکٹر حسن بیگ صاحب شامل ہیں. یہ بزم آج ایک تناور شجر سایہ دار کی صورت اختیار کر چکی ہے، جس کے توسط سے اردو ادب کی ترویج و اشاعت کا کام سر انجام دیا جا رہا ہے. اس پلیٹ فارم سے کئی مشاعرے اور ادبی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے. خواتین و حضرات، کہنے کو تو ہم 21ویں صدی میں ہیں، مگر اخلاقی اور فکری انحطاط کے تناظر میں یہ صدی 20ویں صدی کا تسلسل ہے، جب دنیا بھر میں فکر و نظر خدائی تناظر سے ہٹا کر سائنسی تناظر کی طرف موڑا گیا، جس نے اخلاقی بحران کو جنم دیا. اسی اخلاقی بحران کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. معزز سامعین، ہم جس دور اور خصوصاً جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں ادبی گھٹن اور ہوس کا عالم ہے. نئی نسل ادب اور فکری علوم میں مستقبل تلاش کرنے کی بجائے سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی بدولت بے ادبی بے راہ روی میں مستقبل تلاش کرنے میں مصروف ہے. اس وقت جب سوشل میڈیا نے ایک انٹلیکچوئل کرائسس کو جنم دیا ہے، لوگ حقیقی علم کی بجائے خبروں پر یقین کرنے لگے اور اسی کسوٹی پر قوموں کو پرکھا جانے لگا ہے. خصوصاً برصغیر کی کمیونٹی کی نئی نسل میں جو ایک کنفیوزڈ مینٹالٹی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے ادراک کے لیے اپنے لٹریچر، ویلیوز اور تاریخ سے روشناس کروانے کے لیے کتاب بینی کا رواج نہایت ناگزیر ہے. بقول شاعر کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. ایسے ماحول میں ایک شاندار تخلیق پر ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی نئی کتاب صدا بصحرا اردو ادب کے صحرا میں ایک نخلستان ضرور تخلیق کرے گی. ہمارے دوست فیضان ہاشمی صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہ کتابیں ہمیں جنگل سے رہائی دیں گی، جن کی تیاری میں ایک پورا شجر لگتا ہے. آخر میں چونکہ آج میری ویڈنگ اینیورسری ہے تو مجھے جانا ہے، تو میں اپنی مشاعرے سے پہلے یہ غزل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اگر آپ اپنی بیگم کو بھی لے آتے تو نیکسٹ ٹائم. تو ایک میں اپنی غزل آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. سخن تعمیر اور تخریب میں دیوار ہوتا ہے، خدا خلق خدا سے برسر بیکار ہوتا ہے. سخن تعمیر اور تخریب میں دیوار ہوتا ہے، خدا خلق خدا سے برسر بیکار ہوتا ہے. حقیقت کا ترازو چھیڑ کر بنتے ہیں افسانے، کہانی کار ہی خود مرکزی کردار ہوتا ہے. حقیقت کا ترازو چھیڑ کر بنتے ہیں افسانے، کہانی کار ہی خود مرکزی کردار ہوتا ہے. ہوا محدود سی مقدار میں آتی ہے کمرے میں، دیا جلنے لگے تو سانس بھی دشوار ہوتا ہے. کوئی قانون ایسے حسن پر لاگو نہیں ہوتا، کوئی قانون ایسے حسن پر لاگو نہیں ہوتا، ہماری رائے رکھ لو آئینہ بیکار ہوتا ہے. میں روز ایک شوق سے آنکھیں ملا کر بیٹھ جاتا ہوں،
ہمیشہ دوسری جانب سے پہلا وار ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بھرپور تالیوں سے ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کو خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ ایسے ماحول میں اور ایسی سوسائٹی میں کتاب کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ایک یہ بہت بڑا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ساری خاصے طارق منیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تقریب کو پرسید کریں۔ بہت بہت شکریہ مبشر علی صاحب، آپ نے بڑی دھوم دھام سے انعقاد کیا ہے ہماری تقریب کا۔ آپ سب سے خاموشی کی گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ سب لوگ یہ سنیں۔ آج ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ حسن بیگ صاحب جیسے آدمی ہمارے ساتھ ہیں، جو نہ صرف کتاب لکھتے ہیں، اتنی محنت کر کے پھر یہ اہتمام کرتے ہیں کہ ہم سب آئیں یہاں پہ ملے اور کتاب کے اوپر تبصرہ بیان کرے۔ پھر اس کے بعد مشاعرہ ہے جو سعید خان صاحب اور طاہر بشیر نے آرگنائز کیا ہے، تو آپ لوگ مجھے امید ہے ضرور ٹھہریں گے مشاعرے کے ختم تک، اس کے بعد آپ کو ایک خاص قسم کا اسکاٹش سوپ پلایا جائے گا۔ تو میں سب سے پہلے حافظ عبدالغفور صاحب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں تھوڑا تھا ان کا تعارف اگر میں صحیح طرح سے بیان کروں، میں نے کیا ہے، میں نے اینڈ ماسک میں حافظ صاحب کے اوپر آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے، کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ہے ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب ایک بہت ہی کوالیفائڈ آدمی ہیں، نہ صرف وہ امام اور حافظ اور سب کچھ ہیں دینی امور کے حساب سے، اور میں اکثر ان سے دینی امور پہ بحث و تبادلہ کرتا ہوں، مگر حافظ صاحب اردو کے بہت بڑے اسکالر ہیں اور ان کو فارسی پہ بہت کمانڈ ہے، اور بغیر فارسی کے، میرے خیال میں بغیر فارسی کے کمانڈ کے اور عربی کا میں بھی دخل ہو، اردو میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حافظ صاحب کے پاس یہ 3 زبانوں پر ان کا خاصا مطالعہ ہے، اور رومی کے اوپر تو بس میں واہ واہ کر سکتا ہوں۔ بس یہ جو رومی کی بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، کیا آپ ان کا اگر بیان سنیں مسجد میں آپ کو ان کا ایک ڈائمنشن پتہ چلے گا، مگر جب یہ پرائیویٹ مجلس میں یہ جب اردو پہ بات کریں گے جیسے کہ آج انشاءاللہ کریں گے، تو پھر آپ واہ واہ کریں گے۔ تو حافظ صاحب کو ہم نے کتاب دی تھی بیگ صاحب کی کوئی 2-3 ہفتے پہلے، امید کہ انہوں نے پڑھ کے اپنا تبصرہ تیار کر لیا ہوگا، اور حافظ صاحب کو آج نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہے 4 بجے، تو میں سب سے پہلے ان کو تو میں آخر میں بلاتا، مگر چونکہ ان کو نکاح پڑھانے جانا ہے شیرٹن ہوٹل میں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کو سب سے پہلے ہم جانیں گے تاکہ آپ کا کوئی پروگرام میں خلل نہ ہو۔ تو میں حافظ عبدالغفور صاحب سے گزارش کرتا ہوں یہاں تشریف لائیں اور تبصرے پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ نہایت ہی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید اور اس بزم کی آج کی جو رونق اور بہار ہیں، ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت، اور اس دور میں جو تحریر کے اوپر جنہیں ایک ملکہ حاصل ہو گیا، جو میں ان کی چند کتب دیکھی ہیں، میری مراد محترم جناب ڈاکٹر حسن بیگ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی عمر علم میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جس کا فیض آنے والی نسلوں تک باقی رہے۔ ہمارے محترم مکرم جناب ڈاکٹر طارق منیر صاحب نے ماشاءاللہ یہ سارے سوائے میرے میں خیال ہے جب ساری جو ڈاکٹر PhD اور ماشاءاللہ بہت مرتبہ لوگ بیٹھے ہیں،
انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں من آنم کہ من دانم. میں جو کچھ ہوں میں جانتا ہوں میں کیا ہوں. میں کوئی اتنا بڑا یا کوئی اتنی مجھے علوم میں اتنی مہارت حاصل نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو لوگ صاحبان علم تھے، عقل و دانش کی دنیا کے وہ بادشاہ گزرے ہیں، کبھی کبھی ان کے ہاں بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے یا ہوا ہے. سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہدیہ تبریک جناب محترم ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کو، کہ جنہوں نے باقی بھی اور بہت سی کتب لکھی ہیں، اس میں سے یہ صدا بسرا آپ نے لکھ کر اپنی قوم کے لیے اور خاص کر ان حضرات کے لیے کہ جو اس فن اور اس علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں یا کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ رابطہ ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کو اللہ نے کیا نعمت عطا فرمائی، کسی کو کیا نعمت عطا فرمائی. اس میں سے علم ایک ایسی چیز ہے، جس طرح انسان دنیا کماتے کماتے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے جب تک کہ وہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا ہے، اسی طریقے سے علم بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جس کو پھر قبر کی رات ہی اسے اس کا اختتام پہنچتا ہے، ورنہ اگر اسے یہ اللہ تعالیٰ دولت عطا فرما دے تو آخری وقت تک بہت سے واقعات ہیں. ایک بزرگ تھے بہت بڑے فقی، ان کا آخری وقت ہے، علماء ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ان سے مسئلہ پوچھا. شاگردوں نے، علماء نے کہا اب تو آپ کا جانے کا وقت ہو گیا ہے، مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کہا کہ بہتر ہے دنیا میں جانے سے پہلے میں بغیر اس مسئلے کو دریافت کیے ہوئے سمجھے چلے جاؤں، مجھے یہ مسئلہ بھی ہے. یعنی اس حد تک انہیں جنون کے حد تک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ یہ کتاب بہت سے یہ تبصرہ کرنے کے لیے یہ ایک فن ہے. آپ نے کسی ذات پہ تبصرہ کرنا ہے، کسی ملک پہ تبصرہ کرنا ہے، کسی نظام پہ تبصرہ کرنا ہے، کسی کتاب پہ تبصرہ کرنا ہے، تو آپ کو اس پہ پورا عبور ہو، آپ نے اول سے آخر تک اس کا مطالعہ کیا ہو. یہ تبصرہ کبھی تنقید کی صورت میں بھی ہوتا ہے، تعریف کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور اس میں جو ایسی اچنبی اور خوبصورت کی باتیں اس میں بھی ہوتا ہے. انہوں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مخطوطے جو ان کے لیے وہ چھوڑ کر گئے ہیں، بہت خوبصورت انہوں نے الفاظ کی دنیا میں نظم کیا ہے. اس میں سے ایک دو واقعے میں پیش کرتا ہوں. ابھی میں آتے ان سے پوچھ رہا تھا، یہاں یہ فوٹو بھی لگا ہے نوشہ مرزا صاحب کا، یہ ان کے والد صاحب مرحوم کے پھپھا تھے. میں نے پوچھا، لکھا ہے کتاب میں انہوں نے. تو وہ پولیس میں جب انسپیکٹر بنے، اور پولیس کا نظام آپ کو بڑے صغیر میں پتہ ہوتا ہے، تو پولیس کا جو باقی حضرات کے ساتھ رابطہ پڑتا ہے نا، واسطہ میں چوروں کے ساتھ بھی پڑتا ہے. تو وہاں انہوں نے واقعہ لکھا کہ اس علاقے میں ایک چور آیا مولوی صاحب کے روپ میں. یہ لفظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک نے. تو وہ مولوی صاحب کے روپ میں آئے، اور وہاں ان کے ساتھ کچھ ماننے والے بھی تھے، لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، اور میں بھی عقیدت طور پہ بھی چلا جاتا تھا، بھی بیٹھتا تھا بھائی کیا باتیں دین کی ہوں، کیسے ہوگا. لیکن اس علاقے میں چوریاں ہونا زیادہ شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں میں حیران تھا، بھائی میں چوروں کو تو جانتا ہوں، ظاہر ہے پولیس چوروں کو نہیں جانتی ہے اور کون جانتا ہے. تو یہ کون سا کوئی باہر سے نیا آدمی آیا ہے. کافی سوچ بچار کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو حضرت پٹھان صاحب تشریف لائے ہیں نا، یہ ان کی برکت ہی سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو چل کر کہا کہ مناسب یہ ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں، اتنے گھنٹے آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، تو آپ بمائے اپنے فیوز و برکات کے اس علاقے سے آپ تشریف لے جائیں. حکیموں کے واقعات انہیں نقل کیے ہیں. ان کے اور ایک حکیم صاحب آئے جن کا سفر انہوں نے لندن سے سلو سے لے کر کرکاڈی اور آگے تک اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں جو انہوں نے خوبصورت بات کی ہے، یہ سارے مناظر بیان کیے ہیں کہ جس طرح اہل قلم حضرات یا شعراء حضرات کیا کرتے ہیں. تو وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا، اور کرکاڈی پہ 2 مسالہ کی مساجد پہ آ کر آپ نے سفر کا اختتام کیا. اس کے علاوہ اس کتاب میں بہت سی ایسی یعنی واقعات کی دنیا میں اور تاریخ کی دنیا میں خوبصورت باتیں ہیں. شاید کسی اور کتاب میں نے خیر مطالعہ بھی نہیں کیا ہے، آپ کو نہ مل سکے. مجھ سے پہلے ایک عزیزم بات کر رہے تھے، غالب کو جگہ جگہ نے حوالہ دیا ہے. ہاں، غالب کی جو بات انہوں نے لکھی ہے پاکستان میں، غالب نے کہا تھا کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند.
روئے زار زار کیا کی یہ ہائے ہائے کیوں. غالب کیا تھا؟ غالب کو سمجھنے کے مسئلہ ہے. جب غالب بارگاہ رسالت میں جاتا ہے نا تو اپنی اس عظیم یعنی اس منفت اور نعت میں آ کر اختتام اس پہ کرتا ہے. غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذشتے، غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ محمد است. غالب تو اس ذات کی تعریف اور نعت لکھنا چاہتا ہے جس کے بنانے والے کے علاوہ کوئی دوسرا اسے جان نہیں سکتا حقیقت کو. اب اس کی نعت اور اس کا کلام اسی ذات کے اوپر ہی چھوڑ دے. وہ جانتا ہے کہ ذات کا مرتبہ کیا ہے. حکیمت صاحب انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی اہلیہ جب ان کی آنکھوں کا آپریشن بنی تو انہوں نے پھر محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے جو اس وقت تقریباً ناپائید ہو چکا ہے. ہمارے جتنے پرانے علماء تھے، جتنے صوفیان دین تھے، جتنے شعراء ہوا کرتے تھے، باقی تقریبات جس طرز کو احتشام کے ساتھ کیا کرتے تھے اس سے بڑھ کر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے والے موقع پر بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. میں آپ شعراء سے گزارش کروں گا جو آپ باقی تقریبات کرتے ہیں، پاکستان ڈے مناتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، باقی کام ہوتے ہیں، ان میں سے پلیز آپ ایک سال میں ایک دن کی محفل ضرور رکھا کریں جو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا تعلق ولادت لباس سعادت کے ساتھ ہو. بڑی اس کی برکات ہیں. میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش ہے ان الفاظ کو زیادہ سمجھ لیں. اور آپ نے اس زمانے میں اور اس وقت میں یہ اردو پہ جو کام کر رہے ہیں، آج تو کسی کو 5 منٹ اردو میں بات کرنی پڑے تو جب تک وہ آدھی انگلش ساتھ نہ بولے اس وقت اس کی اردو نہیں مکمل ہوتی. تو آپ نے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو مزید برکتیں دے. آپ نے سن لیا. میں نے جیسا کہا تھا آپ نے ظاہر حافظ ہوتا ہے، بلکہ ان کو وقت صحیح دے دیا گیا، ورنہ اگر پراپر ٹائم دیا جائے تو پھر یہ کھلتے صحیح طرح سے. اب میں دعوت دے رہا ہوں یہاں پر آنے کی ڈاکٹر مختار الدین صاحب کو. یہ ہمارے لیے کوئی نئے چہرہ نہیں ان کا، یہ پہلے بھی حسن بیگ صاحب کی کتاب ایئرپورٹ ہال میں پچھلی کتاب کی رونمائی ہوئی تھی، وہاں آئے تھے. یہ ہمیشہ دور سے آتے ہیں، رودرم سے آئے ہیں. تو میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں. پھر بھی ڈاکٹر مختار الدین میڈیکل ڈاکٹر اور ریٹائرڈ اینستھیسسٹ ہیں. آپ مشہور و معروف شاعر کے ساتھ ساتھ نثر نگاری بھی کرتے ہیں. آپ کا مجموعہ کلام عکس آواز سن 2016 میں شائع ہو چکا ہے، جس کی ایک غزل کا یہ شعر آج کی حقیقت حال پر لاگو ہے. مٹایا جا رہا ہوں 3 صدیوں سے مسلسل، بڑی مشکل سے کچھ نام و نشاں باقی بچا ہے. آپ کی نثر نگاری کا مجموعہ مضامین مختار کے نام سے 2016 میں شائع ہوا. اس میں آپ فرماتے ہیں تاج محل جس دور عروج کی انفرادی شعور کی درخشاں مثال ہے، اسی دور کی اجتماعی شعور کی زندہ نشانی اردو زبان ہے. اور اردو شاعری کا تاج محل دیوان غالب ہے. حافظ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان. ہمیں فخر ہے کہ مختار الدین صاحب رودرم سے بزم اردو کی دعوت پر تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی. میں بلانے سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مختار الدین صاحب اپنا پریزنٹیشن دے دیں گے تو پھر یہاں تشریف رکھیں. جزاک اللہ. آواز جو ہے وہ کچھ خراب ہے. میں نے ایک کتاب کے نام سے ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے نام پر بھی یاد آیا میرا ہے عجب بات دیکھ کر صحرا، ہے عجب بات دیکھ کر صحرا، بے وفا دوست پھر سے یاد آیا.
کتاب کے بارے میں. اس کی ابتدا جو ہے میں غنی کشمیری کے ایک شعر سے کروں. غنی کشمیری شاہجہاں کے زمانے کے بہت مشہور بڑے زبردست شاعر تھے اور ان کے کئی اشعار جو ہیں وہ علامہ اقبال نے اپنی کلام میں کوٹ کیے ہیں. یہ شعر ہے کہ بقدر وسط مشرب بہر کس جرعے دادن. بقدر وسط مشرب بہر کس جرعے دادن تو در پیمانہ میداری و من درد خون جگر دار. یہ کتاب لکھنا جو ہے یہ خون جگر بہانے کا کام ہے جو آپ کے. ڈاکٹر حسن بیگ صاحب ایک لامغیر روزگار شخصیت کے مالک ہیں. کان ناک اور گلے کی بیماریوں کے ماہر چوٹی کے سرجن رہ چکے ہیں. رائل کالج آف سرجنز کے ممتحن ہونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل رہا. عالم ہیں، دانشور ہیں، مورخ ہیں اور محقق ہیں، سیاح بھی ہیں اور مصنف و مؤلف بھی ہیں. رائل ایشیٹک سوسائٹی کے رکن ہونے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں. تبصرہ نگار بھی ہیں. اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں تحریر پر کامل عبور رکھتے ہیں اور ملک و ملت کے لیے دل میں درد ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ علوم میں مہارت رکھتے ہوں. ان کامیاب لوگوں میں ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہیں. بیگ صاحب کا خاص و خاص مضمون ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ ہے. اس میں بھی شہنشاہ بابر جس نے کہ خاندان مغلیہ کی حکومت ہندوستان نے قائم کی اور دوسرے نمبر پر دوئم شاہی خاندان کا پکا وفادار اور خیرخواہ سردار بیرم خان جس نے جلا وطنی میں بھی ہمایوں کا ساتھ نہ چھوڑا اور جو اکبر کا طالب اور محافظ بھی تھا، جو بعد میں شاید اکبر کے اشارے پر قتل کیا. اور بیرم خان کا کمچن بیٹا عبدالرحیم خان خانہ عبدالرحیم جس کی پرورش اکبر نے خود اپنے محل میں کی. دراصل اکبر نے بیرم خان کی بیوہ سے بھی شادی کر لی اور جو بعد میں خان خانہ کے نام سے مشہور ہوا. ڈاکٹر صاحب کی توجہ کا خاص مرکز ہے. چنانچہ بابر کی خودنوشت بابر نامہ یا وقائع بابری کا اردو ترجمہ تحقیق اور تصحیح کے بعد شائع کیا. بیرم خان پر انگریزی میں کتاب شائع کیا. عبدالرحیم خان خانہ پر منشی دیوی پرساد کی لکھی ہوئی کتاب دوبارہ نہایت اہتمام سے شائع کر رہے. یہی نہیں، بابر جن جن شہروں میں رہا گیا وہ تمام ممالک اور شہر کو چشمے خود جا کر دیکھے اور ان کا تفصیلی حال کتاب میں لکھا. یہ سفر نامے اپنی جگہ خود بہت اہم اور دلچسپ ہیں. یہ تمام ممالک ہوئے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ہی روس کے پنجے سے رہا ہوئے ہیں اور اب واپس اپنے دین یعنی اسلام کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کی نئی کتاب سدا و صحرا منظر عام پر آئی ہے جس کی تقریب اجرا میں ہم آج یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں. سدا و صحرا مجلد کتاب ہے. اس مجموعے میں 37 مضامین اردو میں ہیں اور 28 مضامین انگریزی میں رقم کیے گئے ہیں. دونوں زبانوں میں اس قدر مختلف اور گوناگون موضوعات پر قلم اٹھایا گیا ہے کہ ان سب کا احاطہ یہاں ممکن نہیں ہے. لیکن انگریزی میں ایک مضمون کا صرف میں حوالہ دوں گا. اینٹی کالونیل کانشسنس والا مضمون خاص اہمیت رکھتا ہے جس میں کہ گاندھی کا دو اولاپن، دو رخی حکمت عملی اور رام راج والی سیاست کا پردہ چاک کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم ہند کے ذمہ دار گاندھی اور ان کے ساتھی ہیں نہ کہ مسلمان قوم. انگریزی میں بھی سب سے زیادہ مضامین بابر پر لکھے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب انگریزی پر پوری قدرت رکھتے ہیں. ان کی تحریر سہرا مگر خوبصورت ہے اور آسان فہم اور رواں ہے. یہ مضامین علمی اور ادبی حیثیت سے بھی
नहायत काबिल तारीफ। अरबी ज़बान में तारीफ नवीसी की इब्तदा रसूलुल्लाह की सीरत पाक और उनकी ज़िंदगी के हालात से वाबस्ता है। खुसूसियत से हुजूर के फरमात या अहादीस पर बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। इनमें सबसे पहली किताब मोहम्मद इब्न इसहाक़ बिन इसास की किताब अल-सीरत। अफसोस कि इस किताब की सिर्फ एक चौकीस बाकी रह गई है, जो कि मोहम्मद इब्न इसहाक़ बिन लिखी गई थी। अफसोस के इस किताब की सिर्फ एक तलखीस बाकी रह गई है, जो अब्दुल मालिक इब्न हशाम ने मुरतब की है। इस किताब में हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक के वाक़यात जमा किए गए। तमाम अरब क़बाइल में इल्मुल अंसाब का कदीम ज़माने से रिवाज था। चंद लोग नस्लन दर नस्लन लोगों के नसबनामे और ख़ानदान खास वाक़यात हिफ्ज़ कर लेते थे और ज़बानी दोहराते थे। इब्तिदा में अहादीस के साथ भी यही अमल किया गया, लेकिन जब अहादीस लिखी गई उस वक्त उसकी तस्दीक के लिए तहक़ीक़ और रिसर्च की ज़रूरत पेश आई। यानी इल्म तहक़ीक़ जो है वो जिसको रिसर्च करते हैं आजकल ज़माने में, हम भी समझते हैं कि ये यूरोप की देन है, ताज़ा नहीं है। रिसर्च की इब्तिदा जो है वो रसूलुल्लाह के हदीस जब जमा की गई उस वहाँ से शुरू हुई। उससे पहले कहीं किसी मैदान में रिसर्च का कोई नमूने मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ तारीख़ की अजीम तरीन शख्सियत इब्न खल्दून की है, जो तारीख़ के फ़लसफ़े का बानी है। इमरानियात और समाजियात का इल्म का भी वही बानी है। उसके मुताबिक टाइम भी लिखा है कि दुनिया उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती, हत्ता कि अफलातून और अरस्तू और सेंट अगस्टस भी इसके हम पाया नहीं थे। पहले हिंदुस्तान मुसलमानों की आमद से पहले तारीख़ से नावाकिफ़ थे। हम क्या था, देखिए बहुत से उलूम ऐसे थे जो पुराने हिंदुस्तान के लिए मशहूर हैं, मतलब इल्मुल हिसाब या इल्मुल आदाब या इल्मुल नुजूम वगैरह। लेकिन अजीब बात है कि उनके यहाँ तारीख़ का कोई तसव्वुर नहीं था। अल-बैरूनी ने उनको तारीख़ से रोशनास किया। और इस तारीख़ के बाद अब मैं डॉक्टर साहब की सदा बताया कि थोड़ा वापस आता हूँ। इस खूबसूरत किताब में जिसकी दिल पर रेगे रवां की तस्वीर है, जिसकी दिल पर रेगे रवां की तस्वीर है, उर्दू के 37 मज़ामीन हैं जो इस कदर नए और पुराने मौज़ूआत पर लिखे गए हैं कि उन सब का अहाता यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन चंद का जिक्र वो तमाम मज़ामीन जो डॉक्टर साहब के वालिद बुजुर्गवार के कलम से निकले हैं नहायत काबिल-ए-ज़ाद हैं। उनमें से बेशतर अपने अजीज़ों अक़रबा पर लिखे गए हैं, जिनको हम शख्स खाके कह सकते हैं। उनका मुकाबला हम शायद अहमद दहलवी और अंसार नसरी के खाकों से कर सकते हैं। महमूद अली बेग साहब को ज़बान और बयान पर पूरी खुसूस हासिल थी। तर्ज़ तहरीर सादा और पुरकार, इबारत रवां और फसीह। जिस शख्स या जिस मकाम ने जिक्र किया है उसकी तस्वीर की गई। उनको आसानी आसाना निगाह या काबिल निगाह कहा जा सकता है। अगर वो लिखते तो वाकई बहुत काबिल आसानी निगाह लिख सकते हैं। इन मज़ामीन की तारीख़ी हैसियत तो है ही, अदबी हैसियत भी इससे कुछ कम नहीं। खुद डॉक्टर हसन बेग साहब की तहरीरात इसी ज़ुमरे में आती हैं और वो तमाम खूबियाँ जो वालिद साहब की तहरीर में हैं डॉक्टर साहब के यहाँ भी मौजूद है। वो तमाम खूबियाँ जो वालिद साहब की तहरीर में हैं वो डॉक्टर साहब के मौजूद हैं। लेकिन वालिद
اور بلد کا رشتہ اور درجہ اپنی جگہ کا ہے۔ بیگ صاحب کے سفر نامے دلچسپ اور پرز معلومات ہیں۔ مثلاً برہان پور کے سفر نامے میں اتنی معلومات اور لفظی صحابیت مہیا کر دی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود وہاں موجود ہیں۔ شاہجہاں کی چہیزی بیگم ممتاز محل کا انتقال برہان پور ہی میں ہوا تھا اور وہ عمارتاً 6 ماہ کے لیے وہاں دفن کر دی گئی تھی۔ 6 ماہ بعد اس کو آگرہ لے جایا گیا اور جمنا کے کنارے ایک زمین جو راجا جے سنگھ اور مانچی کے قبضے میں تھی، ملکیت تھی، وہ ایک بہت بڑی زمین اس کے بدلے میں دے کر شاہجہاں نے حاصل کی اور وہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور میں نے یہ بات آئی میرے ذہن میں کہ جب ممتاز محل کو وہاں انہوں نے دفن کیا ہے تو اس وقت ایک چھوٹا سا گنبد انہوں نے بنا دیا تھا اور پھر تاج محل کی تعمیر بعد میں شروع ہوئی۔ افسوس یہ ہے کہ تاج محل کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے، حتیٰ کہ محمد صالح کمبور نے کہ جو شاہجہاں کا تاریخ نگار تھا، اس نے بھی ایک جگہ لکھا کہ تاج محل جو ہے وہ 12 سال میں مکمل ہوا، دوسری جگہ خود اسی نے لکھا کہ 20 سال میں مکمل ہوا، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب نے ہم کو بتایا ہے کہ یہ شعر نو روز و نو بہار و گلو میں بابر باعث کوٹ کیا بابر کا نہیں ہے بلکہ کسی اور بابر کا ہے جو کہ غلطی سے بابر کے نام منسوب ہے۔ شہنشاہ بابر کا کے نام سے یہ شعر نہیں ہے۔ ایک اور مضمون کا عنوان ہے زبان یار منظور۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مضمون کا عنوان ہے زبان یار من ترکی و من ترکی زبان یار من ترکی۔ یہ امیر خسرو کا شعر ہے۔ میں آپ کو شعر پورا سنا دیتا ہوں فارسی کا، لیکن ترجمہ نہیں کروں۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم چه خوش بوده اگر بوده زبانش در دهان من۔ میں ڈاکٹر صاحب کے خلوص دل سے بات پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک کتاب میں اس قدر معلومات افزا اور دلچسپ مضامین جمع کر دیے ہیں کہ میں نظیری کے اس شعر پر یہ مضمون حق کرتا ہوں کہ شیریں طرز حکایت مانیس قصہ ہے تاریخ روزگار سراپا نوشتہ ہے۔ جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیا تھا کہ میرا مضمون آپ نے جو وقت دیا اس سے زیادہ طویل ہے۔ بڑی بات جو ہوا میں ڈاکٹر جنید سید صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لانے کی باری آنے والی ہے۔ تو چونکہ کتاب کا یہ تسلسل چل رہا ہے، اس میں پروگرام میں ڈاکٹر جنید سید کا ایک اپیل ہونی ہے، مگر چونکہ کتاب کا چل رہا ہے سلسلہ، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کے اختتام پہ ڈاکٹر جنید سید صاحب کا اپیل پیش کی جائے گی۔ یہ کتاب جو ہے آدھی انگریزی میں ہے اور آدھی اردو میں ہے، تو اس نسبت سے ہم نے انگلش کے بھی سیکشن کے ہم نے منتسب رکھے ہیں تاکہ آپ کو دونوں کا ٹیسٹ ملے۔ تو میں نے جو تیاری کی ہے اس میں بہت ہی جلدی کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہے۔ تو
आधा मैं कोशिश करता हूँ कि अंग्रेज़ी में बोलूँ क्योंकि किताब अंग्रेज़ी में भी है, और आधा जो है मैं कोशिश करता हूँ कि अंग्रेज़ी में और आधी उर्दू में। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत तेज़ी से चलूँगा क्योंकि वक्त का मुझे लिहाज है। तो ये सदा बसहरा राय ऑफ विल्डरनेस, बहुत उम्दा टाइटल डॉक्टर साहब ने रखा है। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया, किताब में इंग्लिश और उर्दू के सेक्शन हैं, अंग्रेज़ी के 28 आर्टिकल हैं और उर्दू के 37 आर्टिकल हैं। जैसे डॉक्टर मुख्तार साहब ने बहुत उम्दा तरह से बयान किया कि डॉक्टर हसन बेग की उन्होंने क्वालिटीज़ बयान की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डॉक्टर बेग के लिए कि वो पॉलीमैथ हैं। एंड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पॉलीमैथ का माने देती है कि पर्सन ऑफ वेरीड लर्निंग, ग्रेट स्कॉलर। तो डॉक्टर साहब ना सिर्फ एक बहुत माहिर ENT सर्जन है, और आपको मैं दावत दूंगा कि जब आप ये बिल्डिंग से निकलेंगे तो यहाँ पर जो कि बहुत ही डिस्टिंग्विश फेलोज हैं, उनके नाम गोल्डन लेटर में लिखे हैं, डॉक्टर साहब का लिखा है नाम। हमको फख्र है कि हमारी कम्युनिटी में एक ऐसा आदमी है जिसका नाम गोल्डन लेटर में लिखा है, पत्थर पे लिखा है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल की है, वो रॉयल एकेडमी ऑफ मेडिसिन है। उसमें एक वक्त में सिर्फ 1000 फेलोज हो सकते हैं। जब कोई मरेगा तो उसका रिप्लेसमेंट होगा। उसका बहुत बड़ा होटल और हेडक्वार्टर ऑक्सफोर्ड सर्कस पे है। डॉक्टर साहब मुझे ले गए थे, हम वहाँ एक रात रहे हैं। डॉक्टर साहब का नाम छत पे लिखा हुआ है। तो ग्रेट स्कॉलर न सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी के हैं, बल्कि ये ENT के असल जो मैदान है इनका। तो मैंने आप ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने पूरी किताब पढ़ी है। एवरी पेज ऑफ दिस बुक हैज क्वाइट अ फ्यू ज्यूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैं कुछ इसके नमूने बयान करता हूँ। डॉक्टर साहब की ये बात है कि ये किसी से मरूब नहीं होते, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। हमारे जितने लोग आते हैं कि वो अंग्रेज के सामने बिल्कुल लेट जाते हैं। डॉक्टर साहब ने अलेक्जेंडर, जिसको बास मुफस्सिरीन ने, अमीर अली ने दुलकरनैन से उसको मुशाबत दिए, कहते ये दुलकरनैन है। अमीर अली ने कुरान की जो सीरत की किताब में अमीर अली ने लिखा है, मगर वो नहीं ऐसे, क्योंकि उसकी जो दूसरी क्वालिटीज थी, जालिम, मारना लोगों को, ये तमाम तो एक वली अल्लाह में नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब ने सही नंबर पे लिया अलेक्जेंडर की किताब, आप लोग पढ़िए, और चर्चिल को नंबर पे लिया है, और गांधी और मोदी को नंबर पे लिया है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि डॉक्टर साहब के जो क्रॉस हेयर है, निशाना जो है, उससे ये लोग कोई बचे नहीं है। डॉक्टर साहब ने सबको कवर कर लिया है माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत वक्त चाहिए होगा, मगर ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि जो डॉक्टर साहब की जो बारीक बीनी की, कि किस तरह से इन्होंने फॉर एग्जाम्पल बाबर के मुताबिक लिखा है कि तुर्की जो है एक अनकल्चर्ड ज़बान थी, फारसी के मुकाबले में कोई चीज़ ही नहीं थी, मगर चूंकि बाबर का इन्फ्लुएंस इतना था कि उसने चूंकि तुर्की में लिखा, वो ज़बान को उससे तक़वियत मिली। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से इन्होंने बैक पाइप का बताया है, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ स्कॉटिश ईजाद नहीं है, स्कॉटलैंड ने ये कॉपी किया है, ये मेसोपोटामिया से है और तुर्कियों से आई है सर। तो इसमें इन्होंने अरब हवाले दिए हैं, और ये जो लफ्ज़ सलांज देख रहे हैं आप, ये हाई स्ट्रीट में दुकान है, उसका नाम सलांज है, जहाँ पे बैक पाइप मिलते हैं, मगर ये लफ्ज़ जो है ये आया है मेसोपोटामिया से। ये साहब, ये बड़े ज्यूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये है। इस तरह से और भी शहनाई का जो यहाँ पर जो चेंज ऑफ गार्ड होता बकिंगहम पैलेस में, उसमें डॉक्टर साहब ने बताया शाहजहां से आया है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, और बच्चों को बताएं भी।
کہ ہمارا کلچر کس طرح ڈیفیوز ہوا ہے. پھر انہوں نے فارسی کے بھی بہت سارے مجموعے پیش کیے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو آگے پڑھتا ہوں. تو پھر انہوں نے یہ بتایا بابر کا انہوں نے بڑا جو وقائع بابر ہے اس کا بہت ظاہر لکھی ہے وہ کتاب اور ایڈٹ کیا ہے دیوی پرشا کتاب کو. تو انہوں نے بتایا کہ کیا کیا اس میں کون سے اینیملز پلانٹ وغیرہ کا بڑا تفصیلی انہوں نے بیان کیا ہے. اسی طرح ٹیپو کا انہوں نے بتایا. اور ڈاکٹر صاحب جب بونم میں اس کا آکشن ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب گئے تھے وہاں, تو بتایا کہ کس قدر قیمتی اس کے جو نوادرات تھے کس طرح بکے ہیں. یہ آپ دیکھیں وہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں مجھے کہ فار ایگزامپل برونز کینن جو ہے ٹیگر 1.2 ملین پاؤنڈ کا بکا ہے. اس طرح سے ٹیپو کی جو چیزیں ہیں, کیونکہ ٹیپو ایسی چیز تھی, انگریز بھی اس کے 3 دن تک اس کی لاش سڑی ہے کیونکہ اس کو ڈرتا کہ مار ڈالے گا پھر سے اٹھ کے. تو یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑا عمدہ کور کیا ہے. پھر یہ ایک کپل تھا ہنری اینڈ اینٹ بیوری. یہ ہنری تو یہ ٹیلیفون مل کا تھا, ڈاکٹر صاحب کا باقی یارڈ ہے وہ. تو یہ انہوں نے جا کے ہندوستان میں بڑا کام کیا, پرانے مخطوطات نکال کے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. پھر ابن سینا کا ڈاکٹر صاحب کیونکہ ڈاکٹر ہیں وہ صحیح طرح سے اس کے کام کو سمجھ سکتے تھے, اور انہوں نے اس کے تمام بیانات دیے ہیں کہ کس طرح سے ابن سینا کا. ایک چیز مجھے ڈاکٹر مختار الدین نے بڑی اچھی بات کی کہ, اور حافظ صاحب چلے گئے ہیں, ان کا بڑی تلخیص بھی ہوتی کتاب میں. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے مضمون میں کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سحور کے ٹائم یہاں پہ ایسا کیوں ہے, 45 ڈگری کیوں لے, مگر یہ تو چراغ تلے اندھیرا, یہ تو میرا فیلڈ ہے, یہ مجھ سے پوچھتے میں بتا دیتا ہوں. اور میں نے اپنی کتاب اس موضوع پہ پوری مجھ کو دی ہے. تو چراغ تلے اندھیرا ہے. تو الیگزینڈر کا فار ایگزامپل دیکھیے, میں ایک سائنٹسٹ ہوں اور میں ریسرچ کرتا ہوں, تو مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا بہت جو اپروچ پسند آیا. انہوں نے خالی یہ نہیں لکھا کہ الیگزینڈر جو تھا اس نے جھوٹ کا ہے, اس کے جو مورخین ہے کہ وہ بوٹ لے کے آ گئے 2000 وہاں سے یونان سے, اور سمندر سے لے کے بوٹ پھر دریا سندھ میں وہ بوٹ ڈال دی. ڈاکٹر صاحب نے ثابت کر دیا کہ جو سمندر پہ جو بوٹ چلتی ہے وہ دریا میں نہیں چل سکتی. یہ پڑھنے کی چیز. لیکن انالیسز یہ ہوتا ہے. اچھا, اردو کے سیکشن پہ آ رہا ہوں میں جلدی سے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو والد کے نانا تھے, انہوں نے 2 روپے دیے ایک اس کو گاڑی بان کو. تو میں نے ورک آؤٹ کیا, اور یہ ریسرچ ہے, میں نے ورک آؤٹ کیا کہ 2 روپے وہ 1924 میں اب 1893 روپے کے برابر. تو خاصی رقم کی وہ بہت خوش ہو گیا, اس کو بخشش دی. وہ کیسے کیا میں نے, میں کچھ اپنے جھلک دکھاتا ہوں کہ ریسرچ کیا چیز ہوتی ہے. تو میں نے بیٹھ کے پہلے یہ آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کیا, اکنامک انالیسس آف انفلیشن ریٹ. اس آدمی نے 1910 سے لے کے اب تک کیسا انفلیشن ہوا ہے ہندوستان میں, سال بہ سال وہ بیان کیا. وہ ڈیٹا لے کے میں نے وہ ورک آؤٹ کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ابجد حول سنتی کلمہ, یہ جو اپنے سینئر لوگوں کو بہت پتا ہوگا, ڈاکٹر مختار الدین ہے, حافظ صاحب ہے, مگر ہر ایک کو میرے خیال میں نہیں پتا. یہ ایک ڈائنگ فن ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ آرٹ ہے, اس کو نہیں ماننا چاہیے مگر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. تو پرانے زمانے میں کوئی بچہ پیدا ہوا, کوئی کسی کا بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا یا شادی ہوئی, وہ تاریخ شعر سے نکال دیتے تھے. شعر لکھتے ہیں, یہ تختی ہے, ابجد حوا دھوتی کلمہ سقط ترشد سقط سزا. تو الف ورق 1 ہے اور غین جو ہے وہ 1000 ہے, جیسا وہ لکھا ہوا ہے نیچے. تو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کتاب میں کہ دارالسرور کا ذکر کیا ہے کہ وہ 702 میں بنائے گا. برہان پور کا پرانا نام تھا دارالسرور. تو جناب علی یہ ہوتا ہے کتاب کو چیک کرنا. میں بیٹھ کے چیک کیا میں نے, اور وہ کریکٹ ہے. اس طرح سے کتاب کی ترتیب یا انالیسس کیا. پھر جناب علی میں نے ان کے اوپر ایک شعر کہا ہے آج کے موقع کے لیے. ان کی کتاب کی رونمائی آج ہو رہی ہے 2021 میں. تو میں نے کہا ہے حسن کی کتاب سے عقدے کھل گئے, جو نوٹس تھے, جو چیزیں ہم کو نہیں پتا تھی وہ کھل گئے. عقدے کا معنی نوٹ, گرا.
वो जो गिरा थी जहन में वो खुल गई। हसन की किताब से ओहदे खुल गए, दाग जितने थे वो सब दाग धुल गए। तो आप देखेंगे दाग और वो और दाग इसके अंडरलाइन है। अगर इनके हुरूफ को आप अब्जद हव्वस से ऐड करेंगे तो 2021 बनता है। तो न सिर्फ शेर अच्छा हो, उसमें तारीख निकले, इसको कहते हैं तारीखी शेर। तो ये मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया इसका अब्जद हव्वस का, और किसी को चाहिए मैं फ्री दे दूंगा। ये इसमें आप देखिए मैंने इधर हरूफ डाले हैं राइट हैंड पे, जब आप डालेंगे वो टोटल बता देता है। अब ये देखिए ये दाग से 2-3 दाग जुड़ गए, वो 2021 बता रहा है। ये बेग साहब की किताब के जो शेर है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम चेक करता है, ये मैंने बनाया प्रोग्राम। मगर एक मैंने आपको तनकीदी बात की है, अब ये दूसरी में बताता हूँ कि सफ़ा 13, 17, 16 में नसीर खां फारूकी का इन्होंने जिक्र किया कि 802 से 861 हिजरी का। फिर 17-18 में इन्होंने लिखा है कि उसने बुरहानपुर की बुनियाद डाली, मगर बुरहानपुर की जो पहले तारीख इन्होंने दी है उससे क्लैश होता है। तो तारीखी इसमें ज़रा सा एरर है मेरे ख्याल। डॉक्टर साहब से बहुत बहुत माजरत के साथ, मगर मैंने जो काम करना है वो कर रहा हूँ। अब कुछ तस्वीर पे मैं एंड कर दूंगा। तो ये हकीम अजमल खां बहुत मारूफ, मेरे ख्याल में कोई आदमी ऐसे लोगों जिसको नहीं पता, सबसे बड़े आलिम थे वो टिप के। उनकी फोटो है जो बीचों बीच बैठे हुए, और इसमें हसन बेग साहब के अफराद खानदान भी है। इनका ताल्लुक जो है इनका उनकी बेगम का बड़े अच्छे खानदान से। और ये जो है ये जो बीचों बीच में जो वो फेदर लगा के बैठा है आदमी, वो टिप्पू का पोता है, टिप्पू सुल्तान, और उससे बेग साहब के खानदान के ताल्लुकात हैं। और ये किताब इंतसाब इन्होंने किया है अपनी बेगम को। तो ये हुए डेडिकेटर मुंतसिब, और मुंतसब जो है डेडिकेटी ये इनकी बेगम है। बेग साहब की शादी 1973 में हुई, ये पिक्चर 1974 की है। मैंने जब तस्वीर देखी तो भाभी को मैंने पहचान सका, खासा तगय्युर, और बेग साहब तो खैर पहचान। अब इस आखिरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रियाज साहब भी मौजूद हैं, स्कॉटिश इंडियन मुस्लिम, ऐसा हाथ उठाएं। तो ये बहुत अच्छे नौजवान हैं, हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो इनके साथ मिलकर हम ड्रामे करते हैं। ये दिल्ली का एक मुशायरा, बहुत मारूफ ड्रामा फरतुल्लाह बेग का लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग, ताहिर बशीर, सईद खान साहब, हसन बेग साहब, इस तमाम डॉक्टर जुबैरी सब मौजूद, अजाली साहब मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। अब मैं बहुत जल्दी से, बहुत जा रहा है, तो मैं बहुत जल्दी से, एक खातून है यहाँ पर, उनका नाम है जमीला अलवी, उनको मैं दावत देता हूँ कि अंग्रेजी के सेक्शन पे बात करें। अच्छा ठीक है। If you can't hear me, please say so and then I'll use the microphone. Otherwise, I prefer not to. And I'll be quick. Cry of Wilderness. Hassan Beg's Cry of Wilderness is an eclectic collection of personal essays. We find ourselves gently meandering between the general and the specific. Part history, part biography, part travelogue, and part social commentary or critical review. A work of this scope could become unmanageable, but the saving grace of Cry of Wilderness is that each chapter is short. The advantage of this approach is that we can dip into the book at leisure, picking and choosing what takes our fancy. I'm going to start with the essay on Merv. The oasis city along the historical Silk Road has long fascinated our imagination.
For those unfamiliar with it, Beg explains the importance of Merv Shahjahan. Known by several names, Alexandria, Antiochia Imagiana, and Merv Shahjahan, it stands as an outpost of history. The vagaries of history and geopolitics mean that the province of Khorasan, of which it is the capital, is now split between Afghanistan, Iran, and Turkmenistan. Merv lies in the last of the three. Designated a World Heritage Area, it is now an archaeological site. It was the seat of the Islamic Caliphate in the 9th century. In the 11th and 12th centuries, it was the capital of the Seljuk Empire, a great centre of Islamic sciences, culture, arts, and poetry. Beg juxtaposes its former glories and the proud city it once was with the drab, modern, grey, Russian-built town of Mary, which lies close by. Beg describes the wholesale slaughter which followed its surrender to Genghis Khan, his son, in the 13th century. Merv was razed to the ground and never regained its former glory. However, today, the area is a place of peace and contemplation for pilgrims who visit the Dargah of Khaja Yusuf Hamdani, one of the founders of Sufism. Moving from the geopolitical to the personal, my interest was caught by the Hakims of Delhi, a short entry about Beg's own illustrious family, as Tariq just mentioned. The extract links the past with the present. Of particular note is the Zohar Mehra, a 14th century plate in Beg's possession, handed down through the generations. It is one of only 2 items to escape the conflagration at the family Haveli in 1857. Beg traces the line of Hakims from Khaja Ubaidullah Ahrar of Samarkand, whose sons and descendants served the Mughal emperors, right down to Bahadur Shah Zafar and on to modern times. A little feminism is introduced when a prospective bridegroom with the only child in the family is accepted on condition that he continues the family tradition or profession of hikmah. We then learn that this anecdote is about Beg's grandparents. The entry ends with the laconic, "I was more interested in being a doctor and qualified as an ear, nose and throat specialist surgeon." Well, Dr. Beg, you have to move with the times. Your daughter is married to a doctor, so the tradition continues. Dare I ask, what is the condition of marriage? There are other entries. I'm going to keep this short, and I promised Tariq I would only write them 2, so just mention this one. Beg's mockery of Rory Stuart's inaccuracies, omissions, and glaring errors is evidence that Orientalism is alive and rampant. It's about time we did something about it. More books, please. Stuart, Rory Stuart, had been a cabinet minister, and at one stage, if you remember, he stood as a candidate for the leadership of the Conservative Party in that stead. To wrap up, there is a wealth of research and scholarship here, well worth the read. A big thumbs up to Dr. Hassan Beg and Tribe Wilderness, and to the rest of you, buy the book. अब मैं जिस नौजवान को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, उनके तारीफ में मैं ये कहूँगा कि उनको उर्दू का टानी कम मिला है, मगर उनका शौक़ इतना ज़्यादा है कि मैं हैरान हूँ, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि भाई ऐसा शौक़ सब में पैदा कर दे। मैं गज़ाली साहब की बात कर रहा हूँ, अब्दुल हफीज़ गज़ाली, हमारे नौजवान मेंबर और बहुत ही अच्छे वर्कर, तो इन्होंने
اپنے جو ان کے تاثرات ہیں آ کے بیان کریں گے. تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کہا گیا ہے کہ حسن بیگ صاحب کی جو کتاب شائع ہوئی ہے اس میں سے ایک مضامین کا نام ہے سفر حیدرآباد دکن. اس پہ تبصرے کے لیے مجھے کہا گیا ہے کیونکہ میرا تعلق دکن سے ہے, میری پیدائش دکن کی ہے اور میں پلا بڑا ہوں وہاں سے. تو ظاہر سی بات ہے میرا جو چیزوں کے بارے میں وہاں اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ چیزوں کو میں گھوما ہوں, وہاں پھرا ہوں, ان چیزوں کو دیکھا ہوں بخوبی, اس کی ہسٹری سے میں واقف ہوں. تو سو ہیئر آئی ایم بیک گراؤنڈ. تو سفر حیدرآباد دکن یہ بیگ صاحب کے والد صاحب محمود علی بیگ صاحب اور بیگ صاحب کے جو دادا تھے وہ محمد علی بیگ صاحب. تو محمود علی بیگ صاحب اور محمد علی بیگ صاحب یہ دونوں نے مل کے سفر دلی سے اورنگ آباد کا جو سفر ہے جو ٹرین میں جو طے کیا ہے, اور اورنگ آباد جو اپنے پھوپھی زاد بھائی کے یہاں ملنے گئے تھے اور اورنگ آباد میں وہاں پہ قیام کیا, پھر واپس حیدرآباد گئے. حیدرآباد میں بھی ان کے ایک بھائی تھے فہد مرزا بیگ صاحب, ان کے یہاں پھر رکے اور حیدرآباد کے جو اس دور کے جو نظام کے جو دور تھا اس کی جو عمارتیں تھیں اور وہاں کا جو سسٹم تھا امپورٹنٹلی اس کے بارے میں ذکر ہے. تو میں کیونکہ بک یہ بہت rather than trying to be very generic about it, میں نے یہ سوچا ہے کہ کچھ ایسے چیزوں پہ میں فوکس کروں جس سے کہ ہماری علمی معلومات میں اضافہ ہو. جیسے اس مضامین میں ایک ذکر کیا گیا ہے کہ اورنگ آباد میں تو یہ میں نے یہ سفر بیان کیا ہے وچ از فرام دہلی ٹو اورنگ آباد, جو کہ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ رکھتی ہے. اور یہاں پہ کچھ دن قیام رہا کیونکہ یہ بیگ صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کے چھٹیوں کا دور تھا, جون جولائی کے جو گرما کی چھٹیاں جو ابھی بھی ہندوستان میں سارے اسکولس اور کالجز میں دی جاتی ہیں. تو یہ اس وقت کی 1933 کی یہ جرنی ہے اور اس کا جو ایکسپیرینس. آئی تھنک it is important that why it is important that we need to read about these travelogues is simply because it captures the social, political, religious and more importantly the places of interest that existed at that point of time. تو اسی لیے جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے جیسا ابن بطوطہ ہے, بیرونی ہیں, یہ لوگ they were world renowned travelers. ہوان سانگ ہے, تو ان کی جو کتابیں ہیں یہ اتنی لوگ دلچسپی سے پڑھتے ہیں کیونکہ it describes the politics, the social, the cultural, the religious, the industrial, technology, what was used at that point of time. اس point of view سے یہ پڑھنے میں بہت ہم سب کو دلچسپی ہونی چاہیے because it's like holding up a mirror to see what was that era like. تو کچھ چیزیں میں نے اس میں جو ذکر کیا گیا ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا اپنی طرف سے تحقیق کی ہے. جیسا کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اورنگ آباد میں جس کا کنال کا جو نام ہے ملک عنبری کی نہر, جو کہ پانی کو شہر کے بیچوں بیچ تک یہ نہر آ رہی ہے. تو یہ پڑھ کے مجھے بہت تجسس ہوا کہ یہ 1933 کی بات ہے جب کوئی موٹر نہیں تھی, جب کوئی الیکٹریسٹی مطلب ہیوی ڈیوٹی انڈکشن موٹرز نہیں تھے. تو یہ پانی کے جو ذخیرہ ہے وہاں سے شہر تک پانی کیسے جا رہا ہے. سو واٹ واز دا ٹیکنالوجی یوز. تو ان دنوں یہ ایکچولی دس واز اے کانسیپٹ وچ واز آئی تھنک فرسٹ امپلیمنٹڈ بائی مغلز ڈیورنگ دا ٹائم آف اکبر. خانہ خان رحیم خانہ خانہ جو کہ بہرمپور کا جو ذکر کیا گیا, میں نے بیگ صاحب نے بتایا کہ وہ آج تک اس کا جو بنایا ہوا واٹر سپلائی سسٹم ہے وہ آج بھی وہاں کی میونسپیلٹی یوز کرتی ہے پانی شہر کے واسیوں کو پمپ کرنے میں. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ دس ایکچولی شوز
the engineering excellence that existed at that point in time, simply because there is a lot of precision that you need to have to build a canal that runs miles. और ये अंडरग्राउंड से भी जाता है, वैलीज में से भी जाता है, और अगर मान लो कि अगर कोई पहाड़ आ गया तो फिर वहाँ पे पाइपें यूज़ की जाती हैं. तो ये थोड़ा सा मैंने ये देखा गया, मतलब इस पे मैं थोड़ा सा यही तहकीक के बिना पे ये मुझे पता चला कि ये कारेस इसको कहा जाता था. इट यूज्ड टू वर्क ऑन द सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी. इसमें इंजीनियरिंग की जो एक्सेलेंस वो इसीलिए है क्योंकि ये कई मीलों तक चलता था, लेकिन यू हैड टू हैव ए वेरी प्रिसाइज ग्रेडियंट स्लोप ऑफ like as I noticed a drop of only 52 feet for 1 mile of waterway, which is like less than 1% gradient, so that it is neither too shallow or not too steep, and still the continuous flow of water has to be maintained. तो ये एक चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है जो उन दिनों के ज़माने के जो कैनाल्स जो थे जो बनाए गए थे उसकी एक तस्वीर है. और उस मज़ामीन में ये अजंता एलोरा का भी जिक्र किया गया है. अजंता तो जा नहीं सके, ये अजंता और एलोरा औरंगाबाद के 100 किलोमीटर दूर पे है. दे आर वेरी वेरी फेमस केव्स, जैसा कि बेग साहब ने बुक में जिक्र किया है अपने के. This is purely cut out of in a mountain. There is no brick at all in these structures, and as you can see from one of the images that I have attached, it's absolutely awe-inspiring. तो मैंने कुछ इसके बारे में इसमें जिक्र किया है कि ये who built these caves, like Rashtrakuta cave, and Ellora caves are far more impressive in comparison to Ajanta caves. ये अजंता और एलोरा दो अलग अलग शहर हैं, इनके बीच में तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है, लेकिन अमूमन लोग जब अजंता देखने जाते हैं तो एलोरा भी देखते हैं, और एलोरा देखते हैं तो अजंता भी देखते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन कि ये दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर. तो ये कुछ उसकी तस्वीरें हैं जिसका जिक्र किया गया है. तो उसमें एलोरा शायद बेग साहब के जो वालिद साहब थे एलोरा गए, लेकिन अजंता जा नहीं सके. लेकिन उसके बाद फिर ये हैदराबाद जाते हैं, क्योंकि ये 1933 की बात है. तो मैंने उस दौर में मीर उस्मान अली ख़ान साहब का जो निज़ाम सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, एम्परर थे, तो उनके बारे में मैंने कुछ टाइम नहीं है मैं तो हैदराबाद आप जैसा आप सबको शायद पता होगा कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस princely state at that point of time before India got its independence. It had its own currency, it had postal system, it had it had its own army, it had its own currency, it had a well-established system of law based on its own jurisprudence, based on its own laws that were implemented by the courts. और जैसा उसमें जिक्र किया गया है कि उसकी खासियत ये थी कोर्ट की कि अगर आप जाके कहते हैं कि 200 साल पहले का भी अगर कोई मुकदमा लड़ा गया है, उसका अगर आप रेफरेंस कहते हैं, तो 5 मिनट के अंदर वो फाइल ला के आपको देते थे, विद इन 5 मिनट्स. तो जब उस दौर का जो चीफ जस्टिस था इंडिया का, सर मॉरिस, वो जब आया हैदराबाद के हाई कोर्ट में और उसको वो दौरा किया वहाँ का, और उसको बताया गया कि किस तरह यहाँ का निज़ाम है कोर्ट का, तो उसने कहा कि I believe the court here is far better than the one that exists in Britannia, which is Britain. तो उसने ये कहा कि जो सिस्टम है हाई कोर्ट का निज़ाम के दौर में, वो कहीं बेहतर है इंग्लैंड के कोर्ट से इन टर्म्स ऑफ दी रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रैकिंग सिस्टम. तो ये कुछ सुर्खियाँ हैं आपके लिए. और उसमें जिक्र किया गया है, जैसे हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है, ये भी एक, ये आज भी दिस इज स्टिल यूज्ड एज ए हाई कोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना. और ये मीर उस्मान अली ख़ान बादशाह के दौर में बनाया गया है. ये बहुत खूबसूरत इमारत है, और कुछ तस्वीर हैं यहाँ पे, जैसा उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है इसमें इसी मज़ामीन में. और ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मीर उस्मान अली ख़ान. और ये भी कहा गया है उसमें कि उस दौर में अमेरिका और यूरोप से professors, lecturers, teachers used to go and teach in this university. So ये it was one of the
I think excellent center of learning at that point of time. اور یہ مجھے بتاتے ہوئے بہت مسرت ہو رہی ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک الومنائی ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے جن کا نام ڈاکٹر طارق منیر ہے. تو یہ نامپلی اسٹیشن ہے جہاں جس کا ذکر کیا گیا کہ یہیں پہ اورنگ آباد سے جب آئے تھے. تو یہ آج بھی یہ اسٹیشن جو دور میں بنا تھا یہ آج بھی اسی طرح ہے اور اس کو اسٹل یوزڈ ایز ون آف دا مین جنکشنز آف دا ٹرین دیٹ رنس ان ساؤتھ انڈیا. تو یہ کچھ چھوٹی سی بہت شکریہ. اب ایک اپیل ہوگی ڈاکٹر جنید سید کی جانب سے, اس کے بعد 2 شارٹ ویڈیو دکھائے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے, جو میں امید کر رہا ہوں کہ 4:30 تک ہو جائے, 4:15 ہو جائے. تو ڈاکٹر جنید سید کرکاٹی اسلامی سینٹر کے ٹرسٹی اور اس کے چیئرپرسن ہیں. ڈاکٹر جنید صاحب بھی انڈسٹریل ریسرچر ہیں اور یہ ٹیلی کام سیکشن سے ان کا تعلق ہے. آپ UK کی ایک کمپنی میں انجینئرنگ ہائر انجینئرنگ کا نگراں ہیں اور اسی میں کام کرتے ہیں. آپ کا انتخاب کرکاٹی میں 1 سال پہلے ہوا ہے. آپ بہت لگن سے مسجد کے امور میں بہتری کی کوشش کر رہے ہیں. آپ عرصے تک چین میں رہے ہیں اور وہاں کے تجربات ہم کو پہنچا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان کا پیغام سنیں. آج کی جو تمام کتاب کی جو سیل ہے وہ کرکاٹی سینٹر کی سیل ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ مجھے اکثر کہا تھا کہ مائک نیچے کرو. سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے قبول کیا, اور ڈاکٹر حسن بیگ کا شکریہ جن کو میں پچھلے 20 سال سے جانتا ہوں. ہم ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں. ڈاکٹر بیگ, اگر کہا جائے کہ ایک طبیب, ایک ادیب, ایک مصنف, ایک شاعر, ایک سفری مصنف, ایک مذہبی محقق, ایک سیاسی کالم نگار اور سب سے بڑھ کر ایک اچھا انسان, ایک نام دو. شاعرۂ ادب کا نخلستان ڈاکٹر حسن بیگ, مصنف و مؤلف صدا بصحرا اور فقرائے آف وائلڈرنیس. ڈاکٹر, ادیب, شاعر, مورخ, ماہر سماجیات ڈاکٹر حسن بیگ صاحب مصنف و مؤلف صدا بصحرا اور کرائے آف وائلڈرنیس, جس کی آج رسم اجرائیہ کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کتاب میں قدیم سماجی و تاریخی واقعات ہیں. بقول بیگ صاحب مجموعہ مضامین پچھلے 45 سال کے دوران لکھے گئے اور بیشتر مضامین ان کے والد محترم کی یادداشت پر مشتمل تھے. ظاہر ہے یادیں مضامین کی شکل میں نہیں ہو سکتی تھیں. آپ نے انہیں اثر نو ترتیب دیا. ان مضامین سے اس وقت کے دہلی کے طرز معاشرت کا ذکر ملتا ہے اور یادداشت کی بنا پر ترتیب دیے مضامین کبھی بھی خاری کے لیے تبصرہ یا تنقید کا جواز مہیا نہیں کرتے. محترم طارق منیر صاحب, معزز شرکائے محفل, السلام علیکم. میں برادر عزیز جناب طارق منیر صاحب کی محبت کے لیے ان کا ممنون ہوں, جنہوں نے مجھ جیسے ہر شناس سے آج کی اس تقریب رسم اجرائی کے لیے مضمون لکھنے کی خواہش کی. دوستی کو ادب پر اور محبت کو ضرورت پر ترجیح دے کر آپ نے مجھے احسان مند کیا. میں اس محفل میں موجود سارے خاداور شخصیتوں سے معذرت کے ساتھ ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. نگاہ ناز تمہاری جسے نشانہ کرے, تم ہی بتاؤ کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. ڈاکٹر حسن بیگ صاحب اپنے کتابوں کے مستند اور چشمدید حوالہ جات کے لیے مشرق وسطیٰ, وسط ایشیا اور یورپ کا سفر کیا. جو واقعات لکھے ان کو اس کتاب کا قاری مصنف کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. انسانی شرست کے جھمیلوں کو ہر رنگ میں انہوں نے دیکھا ہے. یہی وہ حقیقت ہے جس سے مصنف کی کاوشوں کو سند ملتی ہے. اس کتاب میں شامل کچھ مضامین بقول مصنف مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپ چکے ہیں اور قارئین نے ان مضامین کو سراہا بھی ہے. ان کی ادبی کاوشوں پر غور کرنے لگ جائیں تو اندر ہی اندر کئی دریچے واہ ہوتے نظر آئیں گے. ماضی کے واقعات اور تاریخی حقائق کو صدا بصحرا اور کرائے آف وائلڈرنیس کہنا
دراصل ان کی وسعت نظر اور انسانی ہمدردی کا زیادہ ہونا ہے۔ جب خلوص و محبت کے جذبے سے لفظ بنتے ہیں تو ان لفظوں کے مجموعے سے ایک شخصیت بنتی ہے۔ جہاں زندگی آویز اور زندگی آموز قدریں انسانی وقار میں ڈھلتی نظر آتی ہیں، تو ایسی شخصیتوں کے تصانیف کے لیے کچھ لکھنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ پھر کہنا بھی ضروری تھا، کیونکہ کچھ نہ کہنے سے چھن جاتا ہے اعجاز سخن۔ خیال تھا کہ خراج و تحسین کے لیے صرف محبت اور عقیدت ہی کافی ہے اور کوئی خاص علمیت کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جب ان کے لیے شائع نشان لفظوں کی تلاش شروع کی تو تب احساس ہوا کہ اس کے لیے تو خاصی علمیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لفظوں کے انتخاب کا خیال نہ رکھا جائے تو ناقص اظہار خیال شخصیتوں کو مسخ کر دیتا ہے، مگر میں ان کمزوریوں کے باوجود اٹھا کر ایک خطرہ نبض دریا جاننے کی کوشش کی ہے۔ جب سیاہ رات میں روشنی کی نحیف کرنیں آسمان فکر و خیال پر کچھ اس طرح پھیل جاتی ہیں کہ اجالوں کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا، تب ادیب زندگی کے پیچ در پیچ حقیقتوں میں گم اور فکر کے دھندلکوں میں روشنی کی کرن کو محسوس کرتا ہے۔ جب تک ستاروں کی طرح نہ سہی کرم شب کی طرح ظلمت شب اسے صبح کی بشارت نہ دے دے۔ جب فکر کے بادل چھٹتے ہیں تو ادیب اس میں اپنے قارئین کو اس طرح شامل کرتا ہے کہ وہ تذبذب کے بغیر ممکنات کی بصارت سے بصیرت کے حدود میں خادم رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی صاحب کو بیگ صاحب کی بلند پروازی کا جائزہ لینا ہو تو ان کی تجزیاتی طرحداری اور مشاہدات کی جگمگاتی شمع فروزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہ تخلیق کے دوران جس ذہنی کشمکش سے گزرے ہوں گے، اس کا ادراک ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ میں نے لفظوں کے درمیان تصور کی آنکھ سے جس طرح حسین بیگ صاحب کو دیکھا ہے وہ اس طرح ہے۔ وہ خلوص و محبت کا پیکر، شرافت و شائستگی، بردباری، خوش جمالی، خوش پوشاک، تدبر و تحمل کا پیکر، ایک گلدستہ حیات جو چلتے پھرتے رنگ بکھیر رہا ہے۔ جہاں زندگی کی تربیت حاصل کی وہاں رنگ و خوشبو بکھیرے، جن سے وابستہ ہوئے ان کی زندگی کو رنگ و نور سے معمور کر دیا۔ جس شخصیت کے ارد گرد علمیت کی روشنی بھرپور ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا اندرون بے حد منور ہے اور یہ بڑے دل کی حامل ہیں۔ مجھے اس محفل میں شریک ہو کر بڑی مسرت ہوئی ہے۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ خواجہ کمال الدین پلینو، ڈیلس، ٹیکساس، USA۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکاٹ لینڈ کے ادب نواز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عالی مکتبت حسن بیگ صاحب کی نئی کتاب صدا بصحرا کا اجرا ہونے جا رہا ہے، اور اس بزم فکر و نظر میں شرکت کے لیے انٹرنیٹ کی برقی لہروں کے دوش پر سوار ہو کر میں عزیز بلگامی بھی حاضر بزم ہے۔ دوستو، حسن بیگ صاحب فرماتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان کی ترقی کے نام نہاد ادارے اردو تحقیقی کتب پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یہ تحقیق و تدقیق کا ضیاع ہے۔ ڈرتا ہوں کہ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کے اس جملے کا ہدف کہیں میں اور میرا ادبی چینل فکر و فن شعر و سخن نہ بن جائے۔ تاہم ایک ادبی ادارے کی حیثیت سے معترف ضرور ہوں کہ ہم نے اس جانب واقعتاً توجہ نہیں کی ہے۔ امید ہے کہ ہم اس مبنی بر حقیقت تاثر کو ضرور زائل کرنے کی سعی کریں گے۔ آئیے ان کی کتاب صدا بصحرا پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ دوستو، یہ کتاب موضوعات کے مختلف پھولوں پر مشتمل گویا ایک گلدستہ ہے۔
اس میں دوست ہے، ابا جان ہیں، نانی اماں ہیں، اہل و عیال ہیں، قبائل و سخنور ہیں، حکماں ہیں، اس میں سیاست ہے، مذہب ہے، تاریخ ہے، اسفار ہیں، ادبیات ہیں، تبصرے و ترجمے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ سدا بصیرہ محترم حسن بیگ صاحب کے 45 سالہ قلمی و علمی سفر کی ایک گراں بہا روداد ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کئی نئی باتیں دیکھنے کو پڑھنے کو ملتی ہیں۔ مثلاً مراکو یا مراکش کو المغرب بھی کہتے ہیں، پہلی بار سنا۔ پھر پہلے ہی مضمون میں ابن بطوطہ کا ذکر ہے، جو معروف سیاح اور مورخ ہوا کرتا تھا، اور اتفاق سے سیاحت اور تاریخ حسن بیگ کے علمی و ادبی بو قلمونیوں کا حصہ رہے ہیں۔ ان کے دوست انصار الدین کا خاکہ بھی خوب ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں انصار الدین ابراہیموف کو صرف انصار الدین کہا کرتا تھا کہ اس کے نام کے آخری حصے سے مجھے سوویت روس کی بدبو محسوس ہوتی تھی۔ لفظ بدبو بڑی خاموشی کے ساتھ ظلم و استبداد کی ایک داستان بیان کرتا ہے۔ برہان پور یا خاندیس کے بارے میں بیگ صاحب نے چونکا دینے والی تفصیلات پیش فرمائی ہیں۔ سن عیسوی کے ساتھ واقعات کی تفصیل و تحقیق حیرت انگیز ہے۔ رسالہ والدیہ کے حوالے سے صوفی خواجہ عبید اللہ احرار کی زندگی کے حالات و کوائف کی نہایت دقیق تفصیلات پڑھ کر نہ صرف اس حقیقت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ حسن بیگ صاحب کا ذوق تاریخ بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہے، بلکہ دشت علم کی صحرا نوردی بھی اس ذوق عالی کے پس پردہ پوری شدت کے ساتھ کار فرما نظر آتی ہے۔ اردو معلّہ کے زیر عنوان ایک مختصر سے مضمون میں اردو کی خود غالب کی گلیوں میں جو مٹی پلید ہو رہی ہے، اس کی روداد عبرتناک ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ حکیم ذل الرحمن کا دورہ برطانیہ کے زیر عنوان مضمون میں کئی چونکانے والی معلومات ہیں۔ مثلاً طب یونانی کی ترکیب دراصل مشرقی طب کا غلط العام متبادل ہے۔ چونکہ حسن بیگ صاحب میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اس لیے یہ مضمون قیمتی طبی معلومات کے گرد گھومتا ہے۔ ایک اور مضمون میں دلی کا ذکر بھی بڑے تزک و احتشام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دلی کے بارے میں اس قدر باریک بھی تفصیلات ہم نے آج تک نہیں پڑھی۔ بعنوان زبان یار من ترکی مضمون میں ایک نئی مگر دلچسپ بات پڑھنے کو ملی۔ کہتے ہیں اردو فارسی کی بہن ہے، ورنہ ہم اب تک یہی سنتے رہے ہیں کہ اردو ہندی زبان کی بہن ہے۔ اس مضمون میں ترکی اور اردو کے مابین رشتے کا جغرافیہ خوب بیان کیا گیا ہے۔ سفر حیدرآباد دکن 1933 یہ بھی ایک اہم مضمون ہے جو 20ویں صدی کے چوتھے دہے کی معاشرت کا خوب نقشہ کھینچتا ہے۔ اس مضمون میں کچھ نام ایسے شہروں کے بھی مذکور ہیں جہاں ہمارا بھی جانا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہماری دلچسپی کا باعث بنا ہے۔ حکیم شجاع الدین کے زیر عنوان مضمون بھی مرحوم محمود علی بیگ کی یادداشتوں پر مشتمل ہے، جسے ڈاکٹر حسن بیگ نے حسب معمول مرتب کیا ہے۔ کتاب سدا بصیرہ انہی یادداشتوں سے مرتب کردہ مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ بھی 20ویں صدی کے چوتھے دہے کی معاشرت کا آئینہ دار ہے، خصوصاً اس دور کے ذوق خوردنوش کی یاد دلاتی ہے۔ میری نانی اماں یہ مضمون بھی دلچسپ اور معلوماتی مضمون ہے۔ دوستو، کتاب سدا بصیرہ کے ہر مضمون کا حوالہ میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ مجھے صرف 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اور اس 5 منٹ میں کتاب پر اظہار خیال کے حکم کی تعمیل جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔
بہت اختصار سے کام لینا پڑا ہے۔ اطلاعاً عرض ہے کہ ہمارے ادبی چینل فکر و فن شعر و سخن میں ہم نے حسن بیگ پر ایک بھرپور تعارفی فیچر پیش کیا ہے اور ان سے ایک طویل انٹرویو بھی لیا ہے۔ آپ اس پروگرام کو ضرور ملاحظہ فرمائیں جس کا لنک اس تبصرے کے آخر میں پیش کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب صدا بصیرہ سے ابھرنے والی محترم حسن بیگ صاحب کی آواز صدا بصیرہ ثابت نہیں ہوگی اور اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ شکریہ ہندوستان سے عزیز بلگامی۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ